الحمد للہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاحیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر نے ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر سے آج جمعۃ المبارک کا عظیم اجتماع ہم سب کو نصیب فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے اس مقدس دن کے توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ربیع الثانی کا یہ مقدس مہینہ ہے۔ ثانی دوسری کو کہتے ہیں، ربیع بہار کو کہتے ہیں، یعنی کہ بہار کی دوسری۔ وہ ربیع الاول تھی، اس کی بہار کی پہلی تھی، اب یہ ربیع الثانی ہے، بہار کی دوسری ہے۔ تو اس میں بھی اللہ پاک نے ہم پر کرم کیا کہ اس کا تعلق سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ اسی ماہ مقدس میں 9 ربیع الثانی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن کی ہم 11ویں شریف کرتے ہیں، وہ 12ویں والے تھے، یہ 11ویں والے ہیں۔ تو اس میں بڑی 11ویں شریف کا اہتمام ہوا کرتا ہے اور تمام اہل اسلام کا اس مہینے میں وتیرہ ہے اور یہ عقیدت ہے کہ اس ماہ مقدس میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب، ان کی تعلیمات، ان کی کرامات کے حوالے سے علماء، خطباء اس پر عنوان اپنی عوام کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور اسی نسبت سے ریلیٹڈ آج ہمارا موضوع ہے شان سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ولیوں کے سردار ہیں، سارے ولیوں کے سردار ہیں، جن کے بارے میں سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک بندہ ولی بن ہی نہیں سکتا، کب تک؟ جب تک غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی سٹیمپ نہ لگ جائے۔ وہ سٹیمپ لگاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی آل میں سے حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، یعنی کہ دونوں فیض حاصل ہیں۔ حضرت امام حسن کا بھی فیض جاری ہے اور حضرت امام حسین کا بھی فیض ان سے جاری ہے۔ تو اس لیے آج ہم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے حوالے سے، عرس کہتے ہیں شادی کو، کس کو؟ شادی والے دن کو کہتے ہیں عرس، یعنی کہ ولی کی خوشی کے دن سے یہ دن ریلیٹڈ ہوتا ہے، اسے عرس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نومۃ العروس، جب اللہ کا ولی دنیا سے چلا جاتا ہے نا، اس کے وصال والے دن اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے اللہ کے ولی تو اس طرح سو جا جس طرح دلہن پہلی رات کو سوتی ہے، وہ سوتی ہو کے بھی نہیں سوتی۔ لوگ اسے یہ سمجھ رہے تھے وہ سو رہی ہے لیکن اندر سے جاگ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا ولی اندر سے جاگ رہا ہوتا ہے، وہ دنیا سے لوگ کہتے ہیں چلا گیا، چل بسا، لیکن اللہ کا ولی عرس والے دن سے ریلیٹڈ یہ مسئلہ سمجھ میں رکھ لیں، ذہن میں رکھ لیں کہ اس سے یہ مسئلہ سامنے ثابت ہوتا ہے کہ جس وقت ولی کا وصال ہوتا ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ولی دنیا سے چلا گیا، حالانکہ ولی تو رب کی بارگاہ میں ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو رب سے ملاقات کرنے کا نام خوشی ہے، اس وصل کو عرس کہتے ہیں۔ حضرت محترم، آج انہی کی شان سے ریلیٹڈ میں نے قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر
96 پڑھنے کا شرف حاصل کیا. آیت نمبر 96. کیا وجہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی بغداد میں محلہ جیلان میں پیدا ہوئے, رمضان شریف میں آپ کی ولادت ہوئی اور اسی 9 ربیع الثانی میں آپ کا وصال ہوا. پوری دنیا کے لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہوئے ان کا نام لیتے ہیں, ان کی گیارہویں دیتے ہیں, ان کے سال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں. ان کی محبت سارے علیہ السلام کے دلوں میں کیوں اتر آئی؟ ذہن میں سوال آتا ہے. نہ ہم نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پایا, نہ ہم نے انہیں تکا, نہ ان کی مائیت اختیار کی, لیکن اس کے باوجود ساری کائنات کے اندر بسنے والے اہل ایمان ان کے اصالِ ثواب کے لیے اہتمام کرتے ہیں. اگر باپ کا اصالِ ثواب کیا جائے تو سمجھ لگتا ہے, دادے کا اصالِ ثواب کیا جائے تو سمجھ لگتا ہے یار دادے کے ساتھ تعلق آتا ہے, باپ کے ساتھ کسی کا رشتہ ہوتا ہے, کسی کا باپ ہوتا ہے, کسی کا عزیز کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے. یہ اصالِ ثواب کسی کے لیے کرنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے. یار عبد القادر جیلانی کتنا صدیاں پہلے بغداد شریف میں آئے تھے, آج بھی اور قیامت تک اہل ایمان ان کے اصالِ ثواب کے لیے اہتمام کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے غوث پاک کی محبت میں اہل ایمان کے دل میں داخل فرما دیا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں, جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, جنہوں نے دنیا کے اندر دنیا میں رہ کر بھی اللہ کو منایا اور دنیا کی یہ مہرنگیاں دیکھ کر, یہ رنگ ریلیاں دیکھ کر, یہ خوبصورتی دیکھ کر, دنیا میں رہ کر دنیا سے اپنے آپ کو بچا کر انہوں نے آخرت کو کمایا. اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. یہی لوگ تھے کہ جو دنیا میں رہ کر بھی دنیا کی محبت دل میں نہیں رکھتے تھے, اللہ اور رسول کی محبت رکھتے تھے. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی ولایت کے لیے انہیں چنا, ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے, آخرت کے دن بھی بشارت ہے. اب ان کی محبت ہمارے دل میں کیسے آئی؟ آئیے سنیے. یہ محبت کی تحریک زمین سے نہیں چلی کہ ایک منبر سے ایک مولانا نے عرض کر دیا کہ غوث پاک سے محبت کرو تو ہم محبت کرنے لگ گئے. یہ کسی محلے سے یا کسی تبلیغی گشت سے ان کی محبت کی تحریک نہیں چلی, کسی آستانے سے ان کی محبت کی تحریک نہیں چلی کہ ان سے محبت کرو. نہ, یہ تحریک اتنی پرانی ہے اور یہ کہاں سے چلی؟ یہ عرش سے چلی, فرش میں آ گئی. اس تحریک کا بانی تمام کائنات کا رب ہے. گویا رب تعالیٰ نے بتایا تم یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ میں نے ولیوں کی محبت تمہارے دل میں کیوں ڈالی اور کس نے ڈالی ہے, تو سنو. اللہ قرآن مجید کے اندر سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں کہتا ہے ان الذین آمنوا, بے شک وہ جو ایمان والے کو, جو ایمان والے عقیدے میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا, عقیدہ آخرت, عقیدہ قبر, عذاب قبر, ثواب قبر, حساب و کتاب, سارے نبیوں کو ماننا, اللہ کی توحید کا اقرار کرنا اور نبیوں کو ماننا اور بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا, یہ عقیدہ ہے. کیا ہے؟ اور ان سب سے ماننے کے ساتھ ان کے ساتھ محبت کرنا, اسے ایمان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں جو لوگ ایمان میں پختہ ہوئے, ان کے عقیدے میں گڑبڑ نہیں تھی, وہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے تھے, وہ ایمان والے, وہ عقیدے میں بھی پختہ جو تھے. رب کہتا ہے عقیدہ ٹھیک تھا, پھر اس کے بعد عامل الصالحات, نیک عمل کرتے رہے, وہ نمازیں بھی پڑھتے رہے, روزے بھی رکھتے رہے, رات کو اٹھ کر تہجد پڑھ کر لوگ سوتے رہے, یہ جاگ جاگ کر رب کو مناتے رہے. رب کا قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنے نفس کو نفس کی چھری سے کاٹ دیا, ثم تبتل الیہ تبدیلا کی صورت میں نفس کو کاٹ کے رکھ دیا. انہوں نے نفس کے ساتھ جنگ کی, کیوں؟ شیطان تو چھوٹا حملہ کرنے والا تھا, شیطان کو بھی گمراہ کرنے والا نفس تھا. آج ہماری نفسانی خواہش یہ ہے ہم دین کو اپنے
نفس کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح میرا نفس مان رہا ہے اس طرح دین بیان کیا جائے, اسی طرح اس کو کیا جائے. یاد رکھو نفس سے جو چیز ملے گی, یہ شیطان سے بڑا جو ہے نا سب سے بڑا دشمن نفس ہے کہ نفس نے جو کہہ دیا اسی کے پیچھے چلے. اللہ کے ولیوں نے سب سے پہلے نفس سے جہاد کیا. جب نفس سے جہاد کیا اتنے کامل ہوئے. رب نے فرمایا ایمان کے ساتھ, سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں رب کہتا ہے وہ ایمان میں عقیدے میں پختہ ٹھیک ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے عامل الصالحات اچھے عمل کیے. اچھے عمل کرنے کے بعد ہم نے انہیں ایک یہ سٹیٹس عطا کر دیا, یہ شان عطا کر دی. ایمان کے ساتھ اچھے عمل کیے. پتہ یہ چلا ولی وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے. ولی وہ نہیں ہوتا جو سال سال تک غسل نہ کرے, روزے نہ رکھے, وہ کہے ہماری نمازیں اندر اندر ہیں. نہ نمازیں ظاہری ہوا کرتی ہیں, اعمال ظاہری ہوا کرتے ہیں. روزہ حج زکات یاد رکھنا. وعملوا الصالحات اللہ نے ولیوں کی نشانی بیان کی اور آگے رب فرماتا ہے سیجعل لهم الرحمن ودا. اب اللہ جزا دے رہا ہے ولیوں کو, قیامت تک ولیوں کو جزا دے رہا ہے. اے ولیوں تمہارا عقیدہ بھی ٹھیک تھا, تم نے عمل بھی صالح کیے, اب سنو میں تمہیں جزا دینے لگا ہوں. تم نے رات اٹھ کر مجھے منایا, میری محبت میں تم نے ایمان کامل کے ساتھ عقیدہ صحیحہ کے ساتھ تم نے نیک عمل کیے, تو اب سنو میں تمہیں جزا دینے لگا ہوں. رب کہتا ہے ساری کائنات کے اندر جتنے بسنے والے اہل ایمان ہیں ان لوگوں کے دل میں سیجعل میں ڈال دوں گا. یا اللہ کیا ڈالے گا؟ ودا, تمہاری محبت ان کے دل میں ڈال دوں گا. تمہاری محبت ان کے دل میں ڈال دوں گا. اب پتہ یہ چلا غوث اعظم کا نام لینے والے ان سے محبت کیوں کہتے ہیں, پیر بہر علی شاہ سے محبت کرنے والے ان کا نام کیوں لیتے ہیں, ان کے آستانے کیوں جاتے ہیں, داتا صاحب کا نام کیوں لیا جاتا ہے, ان سے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ مجھ سے محبت کرتے رہے, میں نے ان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے. یہ ہے رب کی طرف سے جزا. کیا ہے جزا؟ پھر ویسے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ وتیرہ ہے, انہوں نے اللہ کو منایا نا, اللہ سے پیار کیا, اللہ نے جزا یہ دی, لوگوں کے دل میں ان کی محبت کو پیدا کر دیا. اور آگے اللہ رب العزت کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ خود فرماتا ہے, بخاری شریف 6856 نمبر حدیث ہے. میرے نبی نے فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ زِرَاعًا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَىٰ زِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِن أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. حدیث پاک کے اندر آتا ہے رب کہتا ہے کوئی بندہ, کوئی اللہ کا ولی, یہ ولیوں کی وہ ادائیں رب بیان کر رہا ہے, جب کوئی بھی بندہ میری طرف ایک بالش چل کر آتا ہے, میں کیا کرتا ہوں, وہ ایک بالش قریب آتا ہے, میں اس کے ایک گز قریب آ جاتا ہوں. وہ ایک بالش آیا, میں ایک گز قریب آ گیا, اتنا قریب ہو گیا, یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے پھر جو گز میرے قریب ہوتا ہے, اگر وہ میرے گز قریب آ جائے, فرمایا اس کے 2 ہاتھ میں قریب ہو جاتا ہوں, 2 ہاتھ اور آگے آ جاتا ہوں, اور جو پیدل چل کے میرے پاس آتا ہے میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں. اللہ بتا رہا ہے آؤ تو صحیح میری بارگاہ میں, مجھے پکارو تو صحیح, مجھ سے محبت تو کرو, آؤ تم ایک بالش آؤ گے, میں ایک گز آگے بڑھ دوں گا, تم ایک گز میری بارگاہ میں آؤ گے, میں 2 ہاتھ تمہارے آگے آ جاؤں گا. اور آگے رب فرماتا ہے یاد رکھو تم 2 ہاتھ بڑھ کر میرے آگے آ جاؤ گے, تو پھر یاد رکھنا اگر تم پیدل میری بارگاہ میں آؤ گے, یہ رب کی شان ہے. رب بندوں سے اپنی محبت بتانا چاہتا ہے کہ تم اگر پیدل رب کی بارگاہ میں جانا چاہو, رب دوڑ کے تمہاری طرف آئے گا. اب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 6856 نمبر. حضرات محترم, یہ ہے ولیوں کی شان, یہ ہے ان کا مقام
کہ یہ تحریک محبت والی تحریک، اللہ رب العزت نے عرش سے ہی تحریک کو چلایا، یہ تحریک زمین پر آ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 6449 ہے، 6449 ہے۔ میرا رب فرماتا ہے اذا احب اللہ عبدا، جب میرے رب کو کسی ولی سے پیار ہوتا ہے، کسی اپنے مقرب بندے سے پیار ہوتا ہے، میرا رب کیا کرتا ہے؟ نادا جبریل، رب کی طرف سے آواز آتی ہے، او جبریل کدھر ہے؟ یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا فلاں بندے سے، فیحب فلان ابن فلان، مجھے فلاں بندے سے پیار ہو گیا ہے، یا اللہ میں کیا کروں؟ رب کہتا ہے سارے آسمان کے جتنے نوری فرشتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب میرے اللہ کو کسی ولی سے کسی بندے سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اللہ کو بھی برداشت نہیں ہوتا۔ یہ بندے کس طرح برداشت کر رہے ہیں پتہ نہیں، لیکن اللہ کو برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ فوراً جبریل کو کہتا ہے نادا منادی، یہ نادا منادی ڈھول مارنے والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر آواز زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے رب کو بھی برداشت نہیں ہوتا۔ رب کہتے ہیں نادا اے جبریل، مجھے فلاں بندے سے پیار ہو گیا۔ رب کہتا ہے پیار ہو گیا، کیا کرنا چاہیے؟ رب کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتا ہے، مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ رب کہتا ہے اے جبریل، آسمان کے اوپر جتنی بھی نوری مخلوق ہے، ان کے دل میں وہی فطری کے ذریعے یہ بات ڈال دو کہ اللہ کو فلاں بندے سے پیار ہو گیا ہے، تم سارے نوری فرشتے مل کر اس سے پیار کرنے لگ جاؤ۔ کیا کرنے لگ جاؤ؟ پیار کرنے لگ جاؤ۔ اب اس بشر بندے سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، جبریل بھی پیار کرتا ہے، سارے نوری فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ پھر جبریل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ، آسمان والے تو اب اس سے محبت کرنے لگے، میں بھی کرتا ہوں، تو بھی کرتا ہے، اب اگلا مسئلہ بتا، اب کیا کرنا ہے؟ رب کہتا ہے جبریل زمین پر چلے جاؤ۔ کدھر چلے جاؤ؟ زمین پر چلے جاؤ، اور زمین پر ہر انسان کے دل میں یہ فطری کے ذریعے یہ بات ڈال دو کہ اللہ کو فلاں بندے سے پیار ہو گیا ہے، تم بھی اس سے پیار کرو۔ بغداد میں غوث بیٹھا ہوا ہے شیخ عبد القادر جیلانی، پاکستان سے کونے کونے کے دنیا کے ہر کونے سے ان کی محبت پہ جپنے والا، یہ سمجھ لے یہ تحریک محبت والی تحریک یہ اہل ہند سے نہیں چلی، پاکستان سے نہیں چلی، انڈیا سے نہیں چلی، بلکہ یہ عرش سے چلی ہے، زمین پر آ گئی ہے۔ اس تحریک کا بانی رب العالمین ہے، اور ڈپٹی فرشتوں کی لگائی ہے، بلکہ فرشتوں کے سردار جبریل کی لگائی ہے۔ اب فرشتہ جبریل ساری کائنات کے اندر زمین پر روح زمین پر بسنے والے سارے انسانوں کے دل میں وہ یہ فطری کے ذریعے یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے، تم بھی کرو، ہم بھی کر رہے ہیں، فرشتے بھی کر رہے ہیں، آسمان والے بھی کر رہے ہیں، تم زمین والے بھی کرو۔ جب زمین والے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے ہیں مولا زمین والے بھی کرنے لگ گئے، آسمان والے بھی اس سے پیار کرنے لگ گئے جس سے تو پیار کرتا ہے۔ رب کہتا ہے اب اگلا کام کر، زمین کے اندر ہے تری، یہ تو خشکی ہے نا، دو طرح کی زمین ہے، خشکی اور تری، اور میں آسمان پر بھی محبت عام ہو گئی، زمین پر بھی ہو گئی، لیکن زمین پر جہاں پانی ہے، سمندری مخلوق ہے، دریاؤں کے اندر جو مخلوقات ہیں، سمندروں کے اندر چلے جاؤ جبریل، اور جا کر سمندر کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں، جتنی مخلوقات ہے پانی کے اندر، ہر ایک کے دل میں وہی فطری کے ذریعے یہ بات ڈال دو کہ اللہ کو فلاں بندے سے پیار ہو گیا ہے، تم بھی اس سے پیار کرنے لگ جاؤ۔ حضرات محترم تصور کریں، اللہ کے ولی کی شان کا عالم یہ ہے کہ اللہ خود بھی پیار کرتا ہے اور لوگوں سے بھی کہتا ہے اے لوگوں تم بھی اس سے پیار کرو۔ حضرات محترم یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی جماعت کے اندر ہمیں رکھا ہے جو ولیوں کی جماعت ہے، اور ولی ملتے کس ہیں؟ نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے۔
انعام اپنا کس کو عطا کیا جاتا ہے؟ اپنوں کو انعام دیا جاتا ہے۔ اور کسی جماعت میں دیکھیں، کسی جماعت میں ولی خان تو ہو سکتے ہیں، ولی اللہ نہیں ہو سکتے۔ اگر دیکھنے ہیں تو اس جماعت کے اندر دیکھو، جس جماعت کا نام ہے مسلک آل محبت و عشق، جو نبی سے بھی پیار کرنے والے ہیں، صحابہ سے بھی پیار کرنے والے ہیں، اہل بیت سے بھی پیار کرنے والے ہیں، اور نبی کی امت کے اولیاء سے بھی پیار کرنے والے ہیں۔ حضرات محترم، اسی ربیع الثانی کی 9 تاریخ کو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ آپ کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی اور سنہ انتقال 561 ہجری میں ہوا۔ یہ 91 برس ان کی عمر ہے، اور جب یہ پیدا ہوئے تو ڈاکٹروں نے ان کی والدہ کو اور ان کے والدین کو کہہ دیا تھا کہ اتنی عمر ہے، اس حال میں بچے کا ہونا، اولاد کا ہونا محال ہے، لیکن اللہ نے جو ناممکن تھا اسے ممکن قرار دیا۔ اللہ پاک نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ان کے والدین کو ایسا بیٹا عطا کیا جو سارے ولیوں کا سردار بنا۔ حضرات محترم، اسی پر میں اختصار کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمتیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ جمعہ المبارک انشاءاللہ دوسری نشست پر اس پر ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن احباب نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں ادا فرما لیں۔